جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، اور یہ امام طبرانی نے اپنی اوسط میں اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی مقام سے گزرا تو فجعل لا یمر علی حجر ولا شجر الا سلم علیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس پتھر اور درخت کے پاس سے گزرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سلام عرض کرتے۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہما یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بمکۃ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لاعرفہ الان، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مکے میں ایک پتھر تھا کہ جو مجھے ان راتوں کے اندر سلام عرض کیا کرتا تھا جن میں مجھے مبعوث کیا گیا، یعنی نبوت کے اعلان کی ابتدا کے اندر وہ سلام عرض کیا کرتا تھا، اور میں اس کو ابھی بھی جانتا ہوں۔ اب وہ کون سا پتھر تھا اس کے بارے میں تفصیل ہے، بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد حجر اسود ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے کہ پتھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور یہ کسی اور نبی علیہ السلام کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا تنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے اندر رونا، کہ مشہور واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر بننے سے پہلے کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منبر بنایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تشریف فرما ہوئے تو کسی چیز کے رونے کی آواز آنے لگی۔ جب غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تنا رو رہا تھا، وہ درخت کا جو حصہ تھا وہ رو رہا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس آئے اور اس کو سینے سے لگایا۔ تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس طرح بچے کو ہم سینے سے لگائیں جو بچہ رو رہا ہو، اور سسک سسک کے بچہ آہستہ آہستہ خاموش ہوتا ہے، اسی انداز میں وہ تنا خاموش ہوا۔ تو اس کا رونا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کرم فرمایا اور اس کو جنت کے اندر اس کو لگوا دیں گے، اس سے وعدہ فرمایا۔ یہ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے کہ اس تنے سے اس انداز میں گفتگو کرنا، اور اس تنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے اندر رونا، یہ کسی اور نبی علیہ السلام کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دیکھی گئیں، ٹھیک ہے، تو دیکھی ہوئی چیز لی گئی ہیں، سنی ہوئی بات یہاں پر نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّهُ وُجِدَ فِي مُعْجِزَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أظهر في الإعجاز من معجزات غيره كتفجر الماء من بين أصابعه فإنه أبلغ في خرق العادة من تفجره من الحجر لأن جنس الأحجار مما يتفجر منه الماء فكانت معجزاته بانفجار الماء من بين أصابعه ابلغ من انفجار الحجر لموسیٰ صلوات اللہ علیہ وسلامہ۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے وہ معجزہ پایا جاتا ہے جو دیگر کے معجزے کے مقابلے میں زیادہ بلیغ ہے، زیادہ واضح اور دوسروں کو عاجز کرنے والا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا، کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پتھروں سے پانی جاری کرنے کے معجزے سے بڑھ کر ہے۔ یقیناً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ بہت بڑا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر پر اپنی لاٹھی ماری تو اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے، لیکن پتھر وہ ہیں کہ جس سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اس طرح جاری نہیں ہوتے۔ ہم لاکھ لاٹھی مارتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی ماری اور اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ لیکن پتھر کیا ہے، اس سے پانی جاری ہوتا ہے، پہاڑوں سے نہریں بہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے
سورہ بقرہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ بہت سے پتھر وہ ہیں کہ جن میں سے نہریں جو ہے وہ جاری ہوتی ہیں، بہت سے پتھر وہ ہیں کہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ آج بھی چشمے، جھرنے، یہ سارے پہاڑوں سے ہی جاری ہو رہے ہوتے ہیں، نہریں پہاڑوں سے نکل رہی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ پانی جو ہے وہ انگلیوں کے درمیان سے جاری ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے، اور ایک نہیں کئی مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ پانی کی قلت کی شکایت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، اور جب وہ پانی آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو وہ برتن کے اندر اتنا تھا کہ پورا ہاتھ بھی اس میں نہ پھیل سکے، معمولی پانی تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں رکھا تو اس میں سے اتنا پانی جاری ہوا کہ سارے کے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کفایت کر گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ روایت مروی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا